نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی سورۃ ہود آیت نمبر 63 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے. کل ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم جس کو عاد ثانیہ یا سمود کہا جاتا ہے ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا کہ ان کا بھی معاملہ یہی تھا کہ شرک میں مبتلا تھی، فسق و فجور میں مبتلا تھی. آلدو یہ کہ بڑی ترقی یافتہ قوم تھی یہ بھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا جو ایریا تھا ہجر کا علاقہ یہ اوپر کی طرف شمال مغرب کی طرف ان کا علاقہ تھا جہاں پہ ان کی ملکیت تھی، اور انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے ہوئے تھے اور مضبوط اور قوت والی اور شان و شوکت والی قوم تھی، اور اس کے بارے میں بھی عربوں میں قصے مشہور تھے، وہ جانتے تھے ان کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انہی میں سے ان کے بھائی یعنی انہی میں سے تھے، کوئی ان نون انسان نہیں تھے، انہی میں سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، اور انہوں نے بھی ویسا ہی پیغام دیا اپنی قوم کو جیسی باقی انبیاء دیتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، زمین پر آباد بھی کیا ہے. پھر ان کو بخشش مانگنے کی بھی تلقین کی، اس کی بھی تربیت انہوں نے کی، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے اور تمہیں یہ بتوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قوم نے آگے سے انکار کیا اور ان کو کہا ہمیں ہماری تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں تم سے، اور تم ہمیں اس سے منع کرتے ہو جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، یعنی ان بتوں کی پوجا سے اور اس مذہب پہ. تو تم تو جو بات کر رہے ہو ہم کبھی اس کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ تم نے تو ہمیں شک میں ڈال رکھا ہے. یہاں تک ہی ہم نے کیا تھا، اور اس میں جو اسباق ہیں سمجھنے کی باتیں ہیں وہ ڈیٹیل میں ہم نے کل دیکھ لی تھی. ابھی میں آگے جو آیت نمبر 63 ہے وہ پڑھی. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. پہلے میں ترجمہ بتا دوں. حضرت صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے بھی نوازا ہو، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے خسارے میں ہی اضافہ کرو گے. قولا انہوں نے کہا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ارأیتم کیا دیکھا تم نے. حمزہ زبر حرف استفہام ہے، کیا کے معنوں میں؟ را حمزہ یا جو ہے وہ دیکھنا، اور تم جو ہے وہ تم سب کے لیے پلورل کے لیے ہے. کیا دیکھا تم نے، ان اگر، کنتو ہوں میں، کانا یکونو اور ہونا، اور تا جو ہے فل تا ہو اور اوپر پیش ہو تو وہ میں کے لیے آتا ہے. اگر ہوں میں، علا اوپر، بیناتن بینہ با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے. بیناتن کا مطلب ہوتا ہے ایک دلیل، واضح دلیل، ایک روشن دلیل. ٹھیک ہے. اور من ربی میرے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے، چھوٹی یہ جو ہے وہ میرے کے لیے آ رہا ہے، میرے رب کی طرف سے. و اور آتانی اس نے دی مجھ کو، حمزہ تایا نون چھوٹی نی میں کے لیے آ رہا ہے، اس نے دی مجھ کو، منہو اپنی طرف سے، رحمتن رحمت، فمن تو کون، ینصرنی وہ مدد کرے گا میری، یا آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور نون صاد را نصرت کا ورڈ، نصرہ مدد، اور نون چھوٹی یعنی میں کے لیے آ رہا ہے. کون مدد کرے گا میری؟ من اللہ اللہ سے، ان اگر عصیتہ نافرمانی کی میں نے اس کی. معصیت کا ورڈ ہو آپ نے سنا ہوگا، عین صاد واو روٹ ورڈ ہے، اور عصی
تو ہو، تاپش تو میں کے لیے، اور ہو سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. اگر نافرمانی کی میں نے اس کی، فما تو نہیں، تزیدوننی تم زیادہ دے سکتے مجھ کو، تا تم کے معنوں میں، زا یا دال زیادہ، اور نی جو ہے وہ میرے لیے، تو نہیں تم زیادہ دے سکتے مجھ کو. تزیدونا اور پھر اس سے آگے سا نی بھی لگ گیا، وانون پلورل کے لیے بیچ میں. غیر تخسیر، ما سوائے تخسیر کا مطلب جو ہے وہ خسارہ، نقصان، خاصین اور را. ٹھیک ہے، یہ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. تو غیر تخسیر سوائے خسارے کے. اب یہاں پہ دیکھیے بات بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا جب واقعہ پڑھا تھا، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسی طرح کی بات کر کے، اسی طرح کے استدلال سے وہ قوم کو سمجھا رہے تھے. یا قومی ارأیتم ان کنت علی بینۃ، کہ اگر میں ایک واضح دلیل پر ہوا. تو اس میں سمجھنے کی بات یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اس بینہ سے مراد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں. یہی طریقہ آگے ہم پڑھیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں، وہ بھی اسی طرح سے کہیں گے اگر میں کسی واضح دلیل پر یا روشن دلیل پر ہوا. تو یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں، جو بینہ ہے اس سے مراد ایک تو وہی فکر و شعور کی بینہ، عقل و شعور کی بینہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہوتی ہے. ایک تو اس سے وہی مراد ہے، یا پھر اس سے مراد توحید کی بینہ بھی ہو سکتی ہے. کلو مولود یولد علی الفطرہ، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فطرت میں توحید کی پہچان رکھی ہوئی ہے. جب تمام ارواح نے عہد الست کیا تھا، تو وہ ایک پہچان تو انسان کی فطرت کے اندر ہوتی ہے. فطرت کی آواز انسان نہیں سنتا، اس کو مس کر لیتا ہے اور پھر وہ غلط طرف چلا جاتا ہے. لیکن بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو فطرتاً ایسا پیدا کیا گیا ہے، اور پھر انسان کو عقل و شعور بھی دیا گیا ہے. تو اس سے مراد وہ بینہ ہے، اور اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں. اور کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ اپنے کردار، اپنے اخلاق، ہر لحاظ سے نون ہوتے ہیں، جانے پہچانے ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پاک باز با اخلاق لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا خیر کی طرف رجحان ہے، اور پھر بصیرت بھی ہے، اور عقل و شعور اور فہم بھی ہے. اور اس سے پھر مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک بینہ اور ایک رحمت. تو دونوں سے ہی مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تو ویسے بھی میں خیر پر ہوں یا فطرت پر ہوں، توحید کی پہچان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی عطا کر دی. ٹھیک ہے، تو اب یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ دونوں چیزیں عطا کی ہیں، اور اسی کے ساتھ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں. لیکن یہاں پہ جو انداز، اگر آپ اس پہ غور کریں، ارأیتم، را حمزہ یا جو اس کا مطلب ایسے نظر سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب سوچنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، غور و فکر کرنا. اور ویسے یہ رویت جو ہے خواب کے لیے بھی آتا ہے، مختلف معنوں میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ ویسے ہی دیکھنے میں، جیسے ہم کسی کو غور کرنے کا کہتے ہیں نا، کہ تم نے غور کیا ہے، یا تم نے کچھ اس کے اوپر سوچا ہے یا نہیں سوچا. تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہوا ایک بینہ پر. تو اب یہ اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب یہ تو پڑھ کے ایسے لگ رہا ہے، عجیب سا لگ رہا ہے کہ جیسے کیا ان کو خود کوئی شک تھا کہ اگر میں روشن دلیل پر ہوا. تو ظاہر ہے معاذ اللہ ایسی بات تو نہیں ہوتی. انبیاء تو فکر و شعور اور اپنے یقین کی بالکل آخری منزل پر ہوتے ہیں، یعنی حق الیقین پر. انبیاء کو قطعاً ایسا کوئی شک نہیں ہوتا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، یا اللہ کی طرف سے نبی بنائے جانے پر، یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، جو احکامات یا دلائل آتے ہیں. انبیاء کو تو اس کے اوپر کوئی شک نہیں ہوتا، وہ خود تو یقین پر ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اصل میں انداز ہے نا سمجھانے کا، یہ اس طرح کا ہے کہ جو مخالف ہے نا، اس کی ذہن اور اس کے ذہن میں جو سوچ کا، اس کی فکر کا جو انداز ہے، اس کے ایک پارٹ کو ٹارگٹ کر کے ان کی
فکر کے ایک حصے کو ٹارگٹ کر کے ان کو جواب دیا جا رہا ہے، اور اس کے بھی پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان کو جگایا جائے، ان کو جھنجھوڑا جائے، ان کو تھوڑا سا سوچنے پر مجبور کیا جائے۔ اور وہ کیا ہے، اگر آپ دیکھیں جو پچھلی آیت ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی 62، اس میں انہوں نے اپنے شک کا اظہار کیا نا، کہ ہمیں تو شک ہے، اور پھر آگے مریب کا بھی ورڈ دیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریب جو ہے جو زیادہ آگے کی چیز ہوتی ہے، جس میں شک جو ہے وہ بے چینی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو دیکھیں جب بھی شک ہوتا ہے نا کسی چیز پر انسان کو، تو اس میں دونوں طرح کے پہلو ہی ہوتے ہیں نا، کہ شاید ایسا ہوگا یا شاید ویسے ہوگا، یعنی جو ایک واقعی حق بات ہوتی ہے اس کے اوپر بھی انسان کبھی سوچتا ہے کہ یعنی یہ جو یہ بات نبی کر رہا ہے یا ہمیں جس طرف بلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہو، یا جس پہ ہم ہیں وہی ٹھیک ہو۔ شک تو اسی طرح ہوتا ہے نا، دونوں چیزیں اس کے پازیٹیو نیگیٹو دونوں پہلو ہوتے ہیں، یا حق اور ناحق دونوں ہی چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ وہ جو قوم ہوتی تھی اس کا طریقہ بھی یہی ہوتا تھا۔ ایک سیکنڈ پلیز جی۔ تو سمجھانے کا انداز یا سمجھانے کا طریقہ بیسیکلی یہ ہے کہ جو ان کی فکر ہے اسی کے ایک حصے سے ان کو استدلال کر کے سمجھایا جائے، اور یہی طریقہ حضرت صالح علیہ السلام بھی یہاں پہ سمجھا رہے ہیں۔ جی سوری۔ اچھا، تو یہ حضرت صالح علیہ السلام ان کو جو طریقہ اپنا رہے ہیں سمجھانے کا، اس کا یہاں پہ انداز اس طرح سے ہے، دیکھنے میں ایسی لگ رہا ہے جیسے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں دلیل پر ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو شک ہے، وہ تو اصل میں ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں جو شک ہے اس کا ایک جو پازیٹیو پوائنٹ ہے اس کی طرف بھی تم غور کر لو، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی نبوت عطا کی ہو، واقعی اپنی رحمت سے نوازا ہو، اور پھر تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، اور تمہاری اس مخالفت کی بنا پر اگر میں رک جاؤں محض تمہیں خوش کرنے کے لیے، اس چیز سے باز آ جاؤں جس پر اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، تو میرا تو نقصان ہی نقصان ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ وہ جب یہ بات کرتے تھے نا قوم، تو وہ ان کو کہتے یہ تھے کہ تم ہمارے باپ دادا کی دین کو خراب نہ کرو، اور تم جو ہو گمراہ ہو گئے ہو، ہٹ گئے ہو، واپس آ جاؤ، تم ہمیں خام خواہ کی پریشانی اور بے چینی میں مبتلا کر رہے ہو، تو تم اس چیز کو چھوڑو اور واپس آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ ان کو آگے سے اس طریقے سے استدلال کر کے سمجھا رہے ہیں کہ میں نے اگر تمہاری بات مان لی تو میں تو اللہ کا مجرم بن جاؤں گا، تو اللہ کی پکڑ سے پھر مجھے کون بچائے گا۔ اور دوسرا، میرے اندر بھی یہ ایک آواز ہے ضمیر کی، ایک فطرت پر میں ہوں، اللہ نے مجھے خیر پہ رکھا ہوا ہے، اگر میں اس ضمیر کو ختم کر دوں، اگر میں اس فطرت کو ختم کر دوں اور وہ بات نہ مانوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو میرا نقصان ہی نقصان ہے۔ تھی نا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو خدا نخواستہ کوئی شک تھا، وہ تو اصل میں ان کی جو سوچ ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ جو ان کی فکر ہے نا یا ان کی سوچ کا انداز ہے، اسی کے ایک پہلو کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ ان کو استدلال کر کے یا ان کو سمجھا رہے ہیں، دلیل دے رہے ہیں۔ مقصد اس طریقے کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اگلا جو جس شک میں مبتلا ہے، اس شک کا جو ایک حق والا پہلو ہوتا ہے کہ واقعی ایسا ہو بھی سکتا ہے، اسی پہ غور کرو کہ اس کا نقصان کتنا ہوگا تمہیں، کہ اگر یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ تم اپنی اس فکر یا سوچ کا جو صحیح پہلو ہے اس کو نظر انداز کرو گے تو تم اللہ کے گناہگار ٹھہرو گے اور تمہارا نقصان ہوگا۔ جس بالکل اسی طرح جیسے اگر میں اس چیز کو چھوڑ دوں، اس بینہ کو، اور اللہ کی رحمت جو میرے پر ہے اس کے اوپر میں اس کا انکار کروں یا اس سے ہٹ جاؤں، تو میں تو خسارے میں پڑ جاؤں گا، میں تو اس کام سے نہیں ہٹ سکتا جس میں اللہ نے مجھے جس پہ مبعوث کیا ہے۔ تو تم جو یہ باتیں کرتے ہو کہ میں یہ کرنا چھوڑ دوں، تم اگر اپنے اوپر غور و فکر کرو کہ تم غلط کر رہے ہو، الٹا میں اگر تمہاری باتوں میں آ گیا تو میں تو اللہ کی ناراضگی اور اس کی سزا مول لے لوں گا، ٹھیک ہے، اگر میں غلط راستے پر خود آ جاؤں یا میں جان بوجھ کر تمہیں کسی غلط راستے پہ لگا دوں۔ تو یہ جو ہے نا اصل میں ایک انداز ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، مشرک ہوں، یا یہ جو ملحد، یہ ایتھیسٹ وغیرہ،
ان سے جب آپ بات کریں نا تو کوئی ٹھوس دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی. تھوڑی سی اگر آپ ان کے ساتھ ڈبیٹ کریں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بس ایویں ادھر ادھر کی باتیں، کوئی کہیں سے کچھ سن لیا اور کہیں سے کچھ پڑھ لیا، یا اپنی جو بھی ان کے ذہن کی اختراع ہوتی ہے، بیسیکلی وہ بس اٹکل پچو اندازے عقیدے باتیں ہوتی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی. سب سے جو واضح خالص دلیل کے اوپر مبنی دین ہے وہ اسلام ہی ہے. اور جب اس دین کو دلائل کے ساتھ سمجھایا جائے تو اگلے کا ذہن شیک ضرور ہوتا ہے، ہلتا ضرور ہے. یہ باقی جتنے بھی ادیان کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کنفیوزڈ ہی ہوتے ہیں ایک طرح سے. تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جس کنفیوژن یا جس شک میں ہے نا، ان کی اس فکر کے ہی ایک حصے کو ٹارگٹ کر کے، جو کہ پازیٹیو حصہ ہوتا ہے، اس کو ایڈریس کر کے ان کے ساتھ، ان کو دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ یہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس میں تم بھی اس شک میں اسی وجہ سے ہو کہ یہ ہو بھی تو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی. تو اگر ہو سکتی ہوئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ اگر میں اس پہ جاؤں تو میرا خسارہ ہے، تو کہنے کا مطلب یہ کہ خسارہ تو تمہارا بھی ہے. کہ تم لوگ دو چیزوں میں سے صرف نیگیٹو کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ پازیٹیو کو بھی تو دیکھو کہ ہو بھی تو سکتا ہے نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ احمد دیدات ہے نا، بہت زبردست ڈیبیٹر تھے، کمپیریٹیو ریلیجن پہ بڑی ان کی ڈیبیٹس یوٹیوب پہ بھی ان کی ہیں، کبھی دیکھیں آپ کو انٹرسٹنگ لگیں گی. تو ان کے کرسچنس کے ساتھ بھی ڈیبیٹ ہوتی تھی، اور یہ جو ایتھیسٹ وغیرہ ان کے ساتھ بہت ڈیبیٹس ہوتی تھی. بڑا ماشاءاللہ ان کا نالج تھا. اب تو حیات نہیں ہے. بہرحال ان سے ایک دفعہ کسی ایتھیسٹ نے یہ پوچھا تھا کہ تم جو ہر وقت یہ باتیں کرتے رہتے ہو ہیئر آفٹر کی، یعنی لائف آفٹر ڈیتھ کی، تو ہاؤ وڈ یو فیل وین آفٹر دیٹ یو ول ڈسکور دیٹ دیر از نو ہیئر آفٹر، یعنی کوئی لائف آفٹر ڈیتھ ہے ہی نہیں. تو انہوں نے آگے سے اس کو ریپلائی کیا تھا، ناٹ ورس دین وین یو ول ڈسکور دیٹ اٹ واز دا ٹروتھ. یعنی اس سے ورس نہیں ہوگا جب تمہیں پتا چلے گا کہ اٹ واز دا ٹروتھ، کہ یہی صحیح تھی بات اور واقعی لائف آفٹر ڈیتھ ہے. کہنے کا مطلب ان کا یہ تھا کہ وہی بات کہ اب ایتھیسٹ بھی جب یہ بات کرتا ہے تو وہ شک میں ہوتا ہے کہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. ہمیں تو یقین ہے نا، الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں. انبیاء بھی یقین کے بہت ہی اعلیٰ درجے پر ہوتے تھے، تو انہیں تو یقین ہی ہوتا تھا. لیکن ڈیبیٹ کرنے کا بس یہ ایک انداز ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، جس طرح احمد دیدات جو انہوں نے بھی اس کو یہی سمجھایا تھا کہ اگر نہیں ہوا تو کیا ہوگا، تم بھی مر کے مٹی ہو جاؤ گے، میں بھی مر کے مٹی ہو جاؤں گا، تو پھر تو بات ختم ہے، پھر تو مسئلہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ بات سچ ہوئی تو پرابلم میں تو تم آؤ گے نا، تمہارے لیے تو بہت ہی ورس معاملہ ہو جائے گا کہ تم تو اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے، نہ تم نے اس کے مطابق کوئی عمل کیا. کہنے سمجھانے کا مطلب یہ تھا نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بالکل ویسا ہی انداز ہے کہ جو مخاطب ہے نا، اس کی جو فکر کا، اس کی سوچ کا جو ایک انداز ہے، اس کے ایک حق والے پہلو کو ایڈریس کر کے، کہ تاکہ اس کو وہ نظر انداز کر رہے تو اس کے اوپر غور کرے اور پھر اس کو بتایا جائے کہ اس حق کو انکار کرنے کا نقصان کتنا زیادہ ہوگا. تو اس میں بظاہر دیکھنے میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ وہ اگر کہہ کے بات کر رہے ہیں، لیکن کوئی انبیاء کو کوئی ایسا شک نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہی بات ہونی چاہیے، اتنا زیادہ یقین ہونا چاہیے ایمان والوں کو اپنے دین پر اور اپنی بات پر، اور اسی یقین اور ایمان کے ساتھ اگلے کو سمجھانا چاہیے. اور جب آپ کو لگے کہ کوئی شک میں ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تو وہ ہے والی جو چیز ہے جو حق سے ریلیٹڈ ہے، اس کو ایڈریس کریں، اس کو بتائیں کہ اگر تمہیں شک ہے تو یہ ہو بھی تو سکتا ہے نا، اور اگر ہو سکتا ہوا اور پھر بھی تم نیگیٹو والے پہلو کی طرف جا رہے ہو اپنی سوچ کے، تو پھر تمہارا بہت نقصان ہوگا. تاکہ وہ جو ہے نا ایک اس کی سوچ کو بھی تحریک ملے، ایک اس کو خوف بھی آئے اور احساس بھی ہو کہ سچ بھی تو ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان عموماً یہی کرتا ہے نا کہ وہ جو شک کا ایک پہلو ہوتا ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، جس پہ جانے کی وجہ سے اس کو اپنی دنیا کے طریقے یا اپنا وہ روایتی انداز چھوڑنا پڑ رہا ہوتا ہے، اور جس پہ وہ ہوتا ہے اس کو اپنانا آسان لگ رہا ہوتا ہے، شیطان بھی اس طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. تو یہ اس وقت اس کو نا تھوڑا سا ایسے جگانے کے لیے، اس کو ہلانے کے لیے، اس کے ذہن کو یا اس کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے. تو یہی طریقہ کار انبیاء بھی استعمال کرتے تھے، جو ہم نے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی پڑھا اور ابھی بھی پڑھے. تو وہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ میں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا.
اب انہوں نے تو نافرمانی نہیں کرنی تھی نا. سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنی سوچ کے اس پازیٹیو پہلو کو نظر انداز کر کے اللہ کی نافرمانی کی طرف جاؤ گے تو تم اللہ کی پکڑ کا شکار ہوگے اور تم بہت بڑے خسارے کا شکار ہوگے. یہ اصل میں ایک ہمبل طریقہ بھی ہے نا کہ وہ اپنے آپ کے اوپر رکھ کے بات کریں کہ میں تو بڑا نقصان اٹھاؤں گا اگر میں تمہاری اس غلط بات کو مان لوں. کہہ تو وہ یہی رہے ہیں کہ تمہاری بات غلط ہے, تمہارا آئیڈیا غلط ہے, لیکن اپنے اوپر رکھ کے اس کو سمجھا رہے ہیں کیونکہ وہ ان کو کہتے تھے کہ تم ادھر آ جاؤ, ہماری بات مان لو اور اس دین کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اوکے آگے دیکھیں. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. اور اے قوم, یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے. اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو, اسے کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے. وَيَا قومی, اور اے میری قوم, میم زمین میری کے لیے, حاضی یہ ناقۃ اللہ, نون واو قاف, ناقہ جو ہے یہ اونٹ کے لیے آتا, اونٹنی اس میں ساتھ گول تا بھی ہے نا. عربوں میں اونٹ کے لیے بہت سے الفاظ ہوتے تھے, کچھ الفاظ قرآن مجید میں بھی ہیں, ویسے بھی ظاہر ہے ایک تو اونٹ ان کا بڑا خاص اینیمل ہوتا تھا تو بہت سے الفاظ آپ کو ملیں گے. ابل کا ورڈ بھی آتا ہے, یہاں پہ اونٹنی ہے تو اس کے لیے ناقۃ اللہ, ناقہ کا ورڈ ہے, اور ناقۃ اللہ ہی اللہ کی اونٹنی ہے. لکم لیے تمہارے, لام زبر لیے, کم تمہارے, آیتن ایک نشانی, آیت کا مطلب نشانی. فَذَرُوهَا پس چھوڑ دو اس کو, پس یا تو کے معنوں میں تو چھوڑ دو, پس چھوڑ دو, اور روٹ ورڈ جو ہے وہ واو زال اور را, وزرا جو ہے نا وہ چھوڑنے کے لیے آتا ہے, لیکن یہاں پہ آپ کو ورڈ میں نا جب وہ فا کے ساتھ مل گیا تو واو ویسے حذف ہو جاتا ہے, نظر نہیں آ رہا. فَذَرُوهَا تو چھوڑ دو اس کو, تَأْکُلْ وہ کھاتی پھرے یا وہ چرتی پھرے. یہ اس میں تا جو ہے یہ آتین والا نہیں ہے, یہ تم کے معنوں میں نہیں ہے. یہ عربی میں مونس کے لیے بھی چونکہ تا یوز ہوتی ہے نا تو یہ مونس کی تا ہے, اس کو بے شک آپ انسرکل کر کے ساتھ لکھ لیں کہ یہ تم کے معنوں میں نہیں ہے. اور حمزہ کاف لام جو ہے وہ کھانے کے معنوں میں آتا, اکلا. تو تاکلو وہ کھاتی پھرے, یعنی وہ اونٹنی ہے جو فیمیل ہے وہ چرتی پھرے. فی ارض اللہ, فی کہتے ہیں میں کو, ارض اللہ زمین اللہ کی, ولا اور نہ, تمسوہا تم مس کرنا اس کو, یعنی تم چھونا اس کو, ولا تمسوہا اس میں جو تا ہے وہ تم آتین والا ہے تم کے معنوں میں, اور نہ تم چھونا اس کو, میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے, مس کرنا چھونا, اور ہاں جو ہے وہ مونس کے لیے سمجھا رہا ہے نا, نہ تم چھونا اس کو, بسوءن ساتھ برائی کی, بازر بھی ساتھ کے معنوں میں, سو جو ہے سین واو حمزہ یہ برائی کے لیے آتا ہے, تو مطلب یہ کہ کسی بری نیت سے اس کو تم نے نہیں ٹچ کرنا, چھونا نہیں ہے. سین واو حمزہ. فَيَأْخُذَكُمْ تو وہ پکڑ لے گا تم کو, تو یا پھر کے معنوں میں, یا جو ہے وہ کے معنوں میں, حمزہ خازا لے لینا, پکڑ لینا, جیسے ہم کہتے ہیں کسی چیز کا مفہوم اخذ کر لینا, تو وہ پکڑ لے گا تم کو. کیا پکڑ لے گا؟ عذاب, عذاب, قریب, قریبی. کہنے کا مطلب یہ کہ جلدی تمہیں جو ہے پھر عذاب آ جائے گا. اب یہاں پہ جو ہے نا بیچ کا سارا جو معاملات تھے یا جو ٹائم گزرا اس کو بالکل ریپ اپ کر کے سیدھا معاملہ جو ہے وہ اونٹنی کے معجزے پر آ گیا ہے. ہوا یہی تھا کہ جو قوم جو تھی اس نے بات نہیں مانی اور وہ معجزے کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ, ٹھیک ہے, کوئی نشانی دکھاؤ. اور یہ بالکل ویسی ہی بات تھی جو کہ مشرکین عرب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے. تو اسی لیے ان کو ان قوموں کی مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اس طرح معجزہ مانگا تو ان کے ساتھ کیا ہوا. کیونکہ دیکھیں ہر شخص جو ہے نا وہ دلیل سے سیکھنے کا فہم و شعور نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. کچھ جو ہے نا ان کو ویژولز چاہیے ہوتے ہیں کہ سامنے دیکھنے سے ہمیں کچھ جو ہے وہ نظر آ جائے.
دلائل سے جو بات بینہ کے ذریعے سمجھائی جا رہی ہے، لاجکس کے ذریعے، اس کے اوپر فہم و فراست سے یا عقل و شعور سے لوگ باز نہیں سیکھتے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نا ان کو غور و فکر کرنے کا شوق نہیں ہوتا، یا وہ غور و فکر کرنے کی طرف آتے ہی نہیں ہے. جبکہ دلائل سے اگر سمجھایا جا رہا ہو تو اس پہ تو انسان کو تھوڑا اپنی عقل اور اپنا شعور لگانا پڑتا ہے نا، اور وہ دیا تو اللہ نے سب کو ہے وہ شعور، وہ فہم، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. تو آج بھی دنیا میں ایسا ہی ہے، آپ اگر دیکھیں تو لوگ جو ہے نا وہ دیکھنے والے تماشے پہ یا اس قسم کی کوئی شوبدہ بازیاں ہوں اس پہ بڑا جاتے ہیں اور اس سے بڑا امپریس ہو جاتے ہیں. تو یہ تو عموماً ہم دیکھتے ہیں نہیں جو آج، اسی لیے تو یہ پیر فقیری اتنی جڑ پکڑی ہوئی ہے اور اتنے لوگ ان سے متاثر رہتے ہیں، کیونکہ اس طرح کی شوبدہ بازیاں کر کے دکھا دیتے ہیں کہ دیکھو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ تو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، پتہ نہیں پانی پہ چل لیتے ہیں تو آگ پہ چل لیتے ہیں تو کوئلوں کے اوپر نماز پڑھ لیں گے، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا. تو لوگ بھی اس سے امپریس ہو کے سمجھتے ہیں کہ یہ تو واقعی کسی خاص کوئی طاقت ان کے پاس ہے. تو اسی طرح کا معاملہ تھا، ہر قوم اسی طرح انکار کرتی تھی، اور اس انکار کا مطلب یا معجزے کا طلب کرنا، اس معجزے کی طلب کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ واقعی سیکھنا چاہ رہے ہوتے تھے. بس ہوتا ہے نا جب ہر دھرمی پہ انسان آیا ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی بات سے بات وہ نکالتے رہتے ہیں. اور چونکہ پہاڑوں سے ان کو شغف تھا اور وہ پہاڑوں کو کاٹ کے تراش تروش کے اور اس میں گھر بناتے تھے، ان کو پتا تھا یہ بڑا مشکل کام ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک بڑا مشکل ہی کام ان کو بتایا کہ یہ پہاڑ پھٹے اور اس میں سے ہمارے لیے ایک حاملہ اونٹنی نمودار ہو، اور پھر وہ آ کے بچے کو جنے، اور پھر ہم مان لیں گے کہ ہاں واقعی تم اللہ کے نبی ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کا مطالبہ جو ہے وہ میں پورا کر دیتا ہوں. اور پھر بالکل ویسا ہی ہوا کہ جیسے انہوں نے معجزہ مانگا تھا، اسی طرح پہاڑ جو ہے وہ شک ہوا، اس میں سے ایک اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ بھی جنا وہاں پہ ان کے سامنے آ کے. اور کہتے وہ بڑی قوی الجسم اونٹنی تھی، بہت ہی یعنی ہیوج قسم کی تھی، عام اونٹنیوں جیسی اس کی قد و قامت نہیں تھی، اس سے زیادہ اونچی، زیادہ طاقتور اور اسٹرانگ وہ تھی. اور اس کو یہ ناقت اللہ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کی اونٹنی، کیونکہ اللہ کی طرف سے بطور معجزہ وہ بھیجی گئی تھی. یعنی عام جس طریقے سے وہاں پہ اونٹ ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر عرب کے علاقے میں یہ جانور تو ہوتا تھا، تو جس طریقے سے ان کی پیدائش ہوتی تھی اس طرح سے نہیں تھی. یہ چونکہ معجزاتی طور پر ان کے معجزے کے مطالبے کے طور پر بھیجی گئی تھی، تو اس لیے اس کو ناقت اللہ کہا گیا. تو اب وہ جو یہاں پہ جو آیت ہے یہ اس سارا کچھ ہو جانے کے بعد کی آیت ہے کہ انہوں نے معجزہ مانگا، معجزہ جو ان کی جو معجزے کی طلب تھی اس کے مطابق وہ معجزہ ان کو دکھا دیا گیا، اونٹنی آ گئی، اس نے بچہ بھی جان دیا ان کی مرضی کے مطابق. اب اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے قوم کو سمجھایا کیا گیا ہے کہ دیکھو یہ کوئی عام اونٹنی نہیں ہے، یہ ناقت اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اور اس کو بس اب تم نے کسی طرح سے پکڑنے کی یا اس کو کسی چیز سے روکنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کو چھوڑ دو. اس کا جہاں دل چاہے گا یہ جائے گی، اس کا جہاں دل چاہے یہ چرتی پھرے، کھائے پیے چارہ وغیرہ جو ہے، لیکن تم نے کوئی بری نیت سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا کہ تم اس کو کہیں سے چرنے سے روکو یا اس کو کہیں سے پانی پینے سے روکو یا اس کو کوئی نقصان دینے کی کوشش کرو، ایسا تم نے نہیں کرنا. تو یہ انہوں نے سمجھایا، اور صرف اتنی بات نہیں کی، انہوں نے ساتھ ان کو وارن بھی کیا کہ اگر تم نے اس کے ساتھ اس کوئی غلط نیت کے ساتھ اس کو مطلب ظاہر نقصان دینے کی نیت کے ساتھ اگر تم نے اس کو پکڑا تو تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، عذاب قریب ہی ہے پھر تمہارے لیے. کہ یعنی کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا نا، میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بتایا کہ جب کوئی قوم معجزہ مانگتی تھی اور اس کے بعد بھی نافرمانی کرتی تھی تو پھر وہ اللہ کی طرف سے عذاب کا شکار ہوتی تھی. کیونکہ دیکھیں نا، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں اتنی بکھری پڑی ہیں جس کی طرف بار بار نظر دوڑائی جاتی تھی اور انبیاء بھی سمجھاتے تھے. اول تو ان نشانیوں کا انکار بھی انسان کو گنہگار ہی بناتا ہے جب انسان غور و فکر نہیں کرتا، شعور کو استعمال نہیں کرتا. لیکن جب اپنے مطالبے کے تحت مانگ کے کوئی معجزہ لیا جاتا اور پھر بھی نافرمانی کی جاتی، پھر بھی اپنی ضد پر قائم رہتے، تو پھر تو ظاہر اللہ کے غضب کا شکار ہونا تھا نا. تو یہی اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار تھا.
اور یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھایا نہیں گیا یا ان کو وارن نہیں کیا گیا. ان کا مطالبہ جب پورا کر دیا گیا، معجزہ دکھا دیا گیا، تو اس کے بعد جو ہے ان کو سمجھایا بھی گیا، وارن بھی کیا گیا کہ تم پر عذاب آئے گا اگر تم نے اس کو نقصان دیا. لیکن ہوا کیا؟ آگے دیکھیں. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ کر اس کو ہلاک کر دیا. تو صالح علیہ السلام نے کہا اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. فَعَقَرُوهَا تو انہوں نے عقرہ یا عین قاف را اس کا روٹ ورڈ ہے، کونچے کاٹ ڈالی. ہا جو ہے وہ مونس کے لیے آتا ہے اس اونٹنی کی. عقرہ جو ہے نا بیسیکلی یہ اس کے مفہوم میں شامل ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اصل سے کاٹ دینا، یعنی اس کی بنیاد جو ہوتی ہے نا اس کو کاٹ دینا. اور عقرہ جو ہے نا یہ جو پاؤں کے جو پٹھے پیچھے ایڑی کے جانب نیچے کی طرف ہوتے ہیں نا اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو کہا نا اس کے مفہوم میں جڑ کٹا ہونا یا اصل سے کاٹ دینا، اسی لیے بانجھ پن کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. بہرحال عقرو کا مطلب یہ کہ بالکل نیچے سے پاؤں کے جو پٹھے تھے بیک کی سائڈ پہ، آپ سمجھ لیں کہ جس طرح یہ اینکل کے پاس ٹخنے کے پاس ادھر سے اس کو کاٹا. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ نبی نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام نے. تمتعوا فائدہ اٹھا لو، میم تا اور عین معلومتا فائدہ اٹھانا. تمتعوا تم فائدہ اٹھا لو، فی دارکم گھروں میں تمہارے، دال و را روٹ ورڈ ہے، کم جو ہے وہ پلورل کے لیے آ رہا ہے. ثلاثۃ ایام، ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو، یوم کی جمع ایام، 3 دن تک. ذالک یہ وعدن ایک وعدہ ہے، غیر نہ مکذوب جھوٹ ہونے والا. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، اور اس سے مکذوب جھوٹ ہونے والا. غیر مکذوب نہ جھوٹ ہونے والا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہونے والی نہیں ہے، یہ سچی بات. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جب وہ اونٹنی ان کے پاس آ گئی، اب معاملہ یہ ہوا، جو ان کو پرابلم رہتی تھی نا وہ یہ تھی کہ وہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ عام جسامت کی اونٹنی تو تھی نہیں، بہت بڑی اس کی جسامت تھی، اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ چارہ کھاتی تھی. کبھی کسی کے کھیت میں گھس کے، کبھی کہیں پہ جا کے وہ کھانا بھی کھاتی تھی، اور اس کے یعنی اپنا چارہ کھاتی تھی، اور اس کے علاوہ وہ جو پانی بھی پینے لگتی تھی تو پورا پانی بھی ان کا پی جاتی تھی، یعنی کنویں سے بھی نا. یعنی وہ ظاہر ہے عام اونٹنی تو نہیں تھی نا، عام اونٹنیاں تو اتنا نہیں پیے پانی اور نہ اتنا وہ چارہ کھائے. تو وہ ایک طرح سے ان کو اپنے لیے یہ لگتا تھا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی مصیبت بن گئی ہے، وبال جان بن گئی ہے، کہ ہمارا چارہ بھی کھا جاتی ہے، ہمارا پانی بھی سارا پی جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، مل کے یہ سوچا کہ اس اونٹنی کو مار دیتے ہیں تاکہ ہماری جان چھوٹے اس سے. ٹھیک ہے. حالانکہ ان کو صاف وارن کیا گیا. اب اس میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ سب نے جو ہے وہ مل کے آپس میں خفیہ مشورے کیے، ایک دوسرے سے بھی رائے طلب کی، اور اکثریت کی رائے یہی تھی کہ اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے. سب یہی چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے نا مار دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یعنی انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر کچھ 2-3 لوگ تھے جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی سروسز دینے کا کہا، اور اس میں سے بھی پھر ایک شخص جس نے یہ معاملہ کیا تھا. بہرحال ہوا یہ کہ انہوں نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چھپ کے کہیں بیٹھ گئے، اور وہاں سے جب اونٹنی گزری تو انہوں نے جو اس کو مارنے کا طریقہ اپنایا تھا وہ یہ اپنایا تھا کہ نیچے سے پاؤں کی بیک کی سائڈ پہ جو پٹھے ہوتے ہیں ان کو کاٹا، کہ اس سے ایک دم جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ گر جاتا ہے اور تیزی سے بلڈ بھی نکلتا ہے. تو انہوں نے اس طریقے سے اس کو ہلاک کیا تھا. روحا کا جو ورڈ ہے یہاں. بہرحال انہوں نے اللہ کی اس اونٹنی کو مار دیا، ختم کر دیا. ٹھیک ہے نا. ہوا یہی تھا ان کے ساتھ کہ معجزہ انہوں نے طلب کیا، ان کا مطالبہ تو پورا کر دیا، معجزہ تو ان کو دکھا دیے گئے، لیکن اب اس معجزے کے ذریعے ان کی آزمائش بھی ہو رہی ہے.
خود مانگ مانگ کے لیا تھا نا، انکار کرتے ہوئے اور ضد کرتے ہوئے اور نافرمانی کی نیت سے، تو اب اسی کے ذریعے ان کی مزید آزمائش ہوئی کہ وہ اب ان کے لیے اس طریقے کی پرابلم بنی کہ وہ سارا چارہ بھی کھا جاتی، پانی بھی پی جاتی، تو اب وہ ان کو مشکل لگنے لگی جو کہ انہوں نے خود ہی مانگ مانگ کے لی تھی. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اب ان کے لیے پھر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے ابھی بھی ان کو مہلت دی کہ تمہارے پاس 3 دن کی مہلت ہے، اور کیونکہ تم نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، اللہ کی اونٹنی کو مارا ہے، اب تم پر اللہ کا قہر نازل ہوگا، اب تم پر عذاب ہوگا، اب عذاب بہت قریب، اس سے تم بچ نہیں سکو گے. اور یہ بھی کہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے غیر مکذوب، یعنی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ کوئی میں تمہیں جھوٹی بات نہیں کہہ رہا، اب تم میری بات مان لو، اب بھی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو تم نے دعوت خود دے دی ہے. ٹھیک ہے. اب بات وہی ہے نا کہ اگر آپ اس پہ بھی غور کریں، فَعَقَرُوهَا، سیدھی سیدھی بات کہ انہوں نے تو اس کو مار ڈالا، حالانکہ اس سے پچھلی آیت میں کیا تھا کہ وہ اس کو سمجھا رہے ہیں قوم کو کہ تم نے وَلَا تَمَسُّوهَا، تم نے اس کو چھونا نہیں ہے، چھوؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اپنے لیے مشکل ہوگی. لیکن جب قوم کا ایک ایٹیٹیوڈ کلیکٹیولی نافرمانی والا ہوتا ہے نا، یا نہ ماننے والا ہوتا ہے، تو وہ پھر یہی کرتے ہیں کہ وہ اپنے ہی دماغ کی بات سنتے ہیں. اب یہ پیغمبر تھے، لیکن چونکہ ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ پیغمبر کی بات کو اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کو سچ بھی نہیں سمجھتے تھے، اور وہ اپنے دماغ کو ہی اہمیت دیتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو بھی نہیں مانا. حالانکہ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ ان کے سامنے وہ معجزہ کر دیا گیا تھا، یٹ ان کا یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے انکار کیا. تو اس میں ایک تو یہ ایٹیٹیوڈ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اس طریقے کی ضد اور ہٹ دھرمی پر کوئی قوم ہوتی ہے تو پھر اس کو اتنا بڑا معجزہ بھی دکھا دیا جائے، بس وہ نہیں مانتے. پھر جب اتنے زیادہ جن کے دماغ اور دلوں پر تالے پڑ گئے ہوں نا، وہ پھر پیغمبر کی بات کا بھی اسی طرح انکار کرتے ہیں، اور پھر اپنے لیے وہ اللہ کی سزا اور پکڑ مول لیتے ہیں. اور اس میں سمجھایا مشرکین عرب کو بھی جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی طرح معجزہ طلب کرتے تھے، لیکن اس میں ہر پڑھنے والے کے لیے یہ سبق موجود ہے، یہ عبرت موجود ہے. جو بھی کسی طریقے سے اللہ کے انبیاء کا انکار کرے گا، یا تو اللہ کے کسی نبی کے نبی ہونے کا انکار کرے گا، یا اس نبی کی تعلیمات کا انکار کرے گا، یا اللہ کی کتاب اور احکامات کا انکار کرے گا، تو اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہے پکڑ کا شکار تو ہوگا، سزا کا شکار تو ہوگا. جبکہ اتنا کچھ واضح کر دیا جائے اور اتنا کچھ سمجھا دیا جائے، پھر بھی انسان اپنی ہٹ دھرمی پر رہے، تو پھر اللہ کی ناراضگی کا شکار تو وہ ہوگا نا، پھر پکڑ تو اللہ کی آئے گی، اللہ کی پکڑ سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. تو اس میں ہر انسان کے لیے وارننگ ہے، یہ صرف ان کو نہیں سمجھایا جا رہا. اچھا، تو بہرحال انہوں نے یہ معاملہ کیا اور ان کو وارن کر دیا گیا کہ 3 دن کی مہلت تمہارے پاس ہے، جتنا تم نے زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو اپنے گھروں میں. اور گھروں کا بھی ذکر اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنے گھروں پہ بڑا فخر بھی کرتے تھے اور بڑا خود کو طاقتور بھی سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ کوئی بھی مصیبت آ گئی تو ہمارے تو گھر اتنے مضبوط ہیں، ہم اس میں جا کے چھپ جائیں گے. اور یہی غلط فہمی آج انسانوں کو بھی ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑے بڑے محل بنا لیے ہیں، بڑے مضبوط ہمارے گھر ہیں، اور ہم نے تو ان کو اتنا اکوپڈ کر لیا ہوا ہے، اور اتنی زیادہ ہم نے اپنے لیے حفاظت کا بندوبست کر لیا ہے کہ شاید ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، یا ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے. یا پھر لوگ اس کے اوپر اس طریقے سے بھی فخر کرتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ جو محل ہے یا گھر ہے وہ ان کی اپنی کاوش کا نتیجہ ہے، اور اس کو پھر وہ دوسروں کے اوپر بھی اس کا رعب جماتے ہیں. تو یہی چیز یہاں سے سمجھنے کی ہے کہ انسان اپنی مال و دولت پر، یا اپنے گھر بار پر، یا اپنی کوئی صلاحیتوں پر جب اتنا ریلائی کرتا ہے، اتنا فخر کرتے ہوئے، تو اس کو اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو ان کو سمجھا دیا گیا کہ یہ وعدہ جھوٹا ہونے والا نہیں ہے. 3 دن کی مہلت پھر بھی دی تھی وارن کرنے کے بعد، لیکن بس وہی بات ہے کہ ہٹ دھرم اور ضدی لوگ جو ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے، چاہے کچھ بھی کر دیا جائے. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ.
پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے اپنی رحمت سے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا، بے شک آپ کا رب طاقتور اور غالب ہے۔ فلما تو جب، لما جب، جا جیمیا حمزہ آ گیا، امرنا امر ہمارا، حکم ہمارا، نون لکھنا ہمارے کے لیے، نجینا نون جیم اور واؤ، نجات دی ہم نے، صالحن صالح علیہ السلام کو، والذینہ اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے یعنی ایمان والوں کو، معہو اس کے ساتھ، ہو سے مراد حضرت صالح علیہ السلام، برحمتن ساتھ رحمت کے، منا ہماری طرف سے، من اور نا سے مل کے بنا، من سے نون لکھنا ہماری، و من اور خزی جو ہے یہ آتا ہے رسوائی کے لیے، بدنامی کے لیے، یوم از یا یوم ازن جو ہے جب آپ نے رکنا ہے تو از پڑھ لیں آپ اس کو، اس دن کی یعنی خزی یوم از کا مطلب یہ ہے اس دن کی رسوائی سے، یعنی یہ جو عذاب کا دن تھا۔ ان بے شک رب کا رب تیرا، ہوا وہ القوی العزیز بہت قوت والا ہے، قاف واو واو اور العزیز عین زے زے بہت زبردست ہے یعنی بہت غالب ہے، ٹھیک ہے، بہت سخت ہے، پکڑ والا ہے، بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اب ان کی وہ 3 دن کی مہلت بھی ختم ہوگی، پھر بھی کسی نے نہ کوئی بات مانی اور وہ اسی طرح اپنی زندگیوں میں مگن رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف بتایا کہ جب ہمارا حکم آ گیا، حکم سے مراد یہ کہ عذاب کا حکم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ان پہ بھیج دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے ان کو بچایا، کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بچاتے تھے اس عذاب سے جس سے باقی پوری قوم کو ہلاک کیا جاتا تھا، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا نا کہ ماننے والے جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکال دیا، ان کو حکم دے دیا، وہ بچ گئے، اور باقی ساری جو قوم تھی اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اور اس میں دیکھیں برحمت منا ساتھ رحمت کے ہماری، یعنی اللہ کی رحمت تھی جس کی وجہ سے وہ بچے تھے، انسان خود اس قابل نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں جو انبیاء بھی جو ٹیچنگ کرتے تھے نا وہ اسی طرح سے کرتے تھے کہ اللہ کے قبضے قدرت اور اللہ کی ملکیت کو بیان کرتے ہوئے، جب پچھلی آیت میں انہوں نے بتایا تھا نا تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین پر وہ چلتی رہی، یعنی تمہاری زمین تو ہے ہی نہیں۔ تو ساتھ ساتھ ایک طرح یعنی یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سمجھانے والے کا یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کیا جائے کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، تو تمہارا نہیں ہے، ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، تم خود بھی اللہ کی مخلوق ہو، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں بھی ہو، اس کے قبضہ قدرت میں بھی ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جب بات کرتے ہیں تو انسان کو یہ باور کراتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو رحمت ہے وہ میری طرف سے ہے، تمہارا اس میں کمال کوئی نہیں ہے، اور تم میں اگر بچایا بھی جا رہا ہے تو اللہ کی رحمت اور مرضی سے تمہیں بچایا جا رہا ہے، تاکہ انسان کہیں پہ بھی یہ نہ سوچے کہ میں نے تو چونکہ یہ کر لیا تھا اس وجہ سے میرے پہ بڑی رحمت ہوگی اور میں جو ہوں بڑا کامیاب ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر اس دن کی رسوائی سے تمہیں بچایا جا رہا ہے، کیونکہ رسوائی کا ہی دن تھا نا، ظاہر ہے اتنی اب خود کو طاقتور اور باکمال سمجھنے والی قوم جب اس طریقے سے برباد ہوئی، اپنے گھروں میں ان کی ایسی تباہی ہوئی، تو یہ ان کے لیے، اور دیکھیں آج تک پڑھا جاتا ہے اور ان کے بارے میں یہی بات کی جاتی کہ یہ سمود وہ قوم تھی جس کے اوپر عذاب آیا، عاد بھی وہ قوم تھی جس کے اوپر عذاب آیا، اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے۔ تو رسوائی اور بےزتی کی بات ہی ہے نا ان کے لیے۔ تو یہ بیسیکلی وہی بات ہے کہ ساتھ مشرکین عرب کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، مکہ کے کافروں کو بالخصوص، کہ تم جو مطالبے کرتے ہو، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ یہ پہاڑ سونے کا بن جائے تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا تھا کہ میں یہ بنا سکتا ہوں، یعنی ظاہر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ میں پہاڑ کو سونے کا بنا دوں، میں بنا سکتا ہوں، لیکن اگر انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو پھر یہ میرے بہت شدید عذاب کا اور پکڑ کا میری طرف سے پھر یہ شکار ہوں گے۔
لیکن اگر آپ ان کی اس بات پر دھیان نہ دیں تو فتحت لکم باب توبتی و رحمہ، میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا کر دوں گا، کھول دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آپشن کو پھر چوز کیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ کی بات پہنچائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا باب توبتی و رحمتی، کہ میں توبہ اور رحمت کا دروازہ والی جو آپشن ہے اس کو چوز کرتا ہوں اپنی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سمجھایا گیا کہ یہ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو آپ ان کے مطالبے پر دھیان نہ دیں۔ دوسری طرف جو بات ہے وہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے جو ان کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ بعض دفعہ انسان کو بظاہر اس کی عقل میں نہیں سما رہے ہوتے، یا اس پہ عمل کرتے ہوئے ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے تو ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ جو اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے وہ انسان کو اصل میں نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور اس پہ انسان دھیان نہیں دے رہا، تو اسی میں انسان کا اصل فائدہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کو سمجھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ایمان والے تھے ان کو بچایا گیا اس دن کی رسوائی سے، اور ساتھ ہی بھی بتایا گیا۔ دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفات، آپ دیکھیں بار بار ان قصوں میں اللہ کی صفات کا بیان ہے کہ قوی العزیز، بہت قوت والا ہے، بہت پکڑ والا ہے، زبردست ہے، سب چیزوں کا مالک ہے۔ یعنی جو بچ گئے ہیں اللہ کی رحمت سے وہ بھی اپنے اوپر نظر نہ کریں کہ چونکہ ہم نے ایمان قبول کر لیا تھا نا اس لیے ہم بچ گئے ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت سے بچے ہیں۔ اور جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ہیں وہ بھی اچھی طرح سے جان لیں، اور ان کو ان کی بات سننے والے بھی اچھی طرح سے یہ جان لیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب اور پکڑ کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر ہے نہیں۔ تو انسان اپنے آپ کو بڑا طاقتور اور سمجھ کے تو اپنی منمانی کر رہا ہوتا ہے، اور اتنا مگن ہوتا ہے اپنی زندگی میں کہ اس کو لگتا ہے کہ میں تو جو بھی کر لوں ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں بڑا نوازا ہوا ہے طاقت سے، مال و دولت سے اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے بڑا راضی ہے۔ بہت سے اللہ کو ماننے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو ہمیں اتنا کچھ دیا ہوا نا، تو کہ آخرت میں بھی ہمارے لیے تو بڑا زبردست معاملہ ہوگا کہ ہم تو شاید چوزن پیپل ہیں اس لیے ہمارے اوپر اتنی، یہ اصل میں شیطان کا بھی سکھایا ہوا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے پہ تو بڑا فضل ہے اللہ کا، بڑی رحمت ہے، اللہ تم سے راضی بازی ہے، جو مرضی ہے کرتے رہو۔ انسان بھی یہی سمجھتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو مثالیں دی جا رہی ہیں اسی لیے دی جا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی بہت نوازا گیا تھا، بڑی صلاحیتیں دی گئی تھی، بڑی طاقت دی گئی تھی، بڑا مال و دولت فراہم کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بات کا انکار کر کے اپنی ضد پہ قائم رہ کے بچے نہیں یہ لوگ، اللہ کے عذاب کا ہی شکار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قوی العزیز ہے۔ تو چاہے یہ مشرکین عرب ہیں یا آخر تک کوئی بھی جو بھی اس قرآن پاک میں اللہ کی اس بات کو پڑھ رہا ہے وہ جان لے کہ وہ اللہ کی طاقت سے بچ نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا کسی طرح سے بھی نافرمانی کر کے۔ تو انسان کا فائدہ اس دنیا اور آخرت کا اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی بات کے آگے اپنے سر کو جھکا دے، مان لے، چاہے جتنی بھی وہ تعویلیں دینے کی کوشش کرے گا نا، بات وہی صحیح ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دی گی، چاہے اس میں تمہیں اپنا نقصان لگ رہا ہے، چاہے اس میں تمہیں دنیا کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، وہ حق تو بہرحال حق ہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا، اور وہی سچ ہے، اس کا انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اور ہوا کیا آگے دیکھیں، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چیخ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑ گئے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ، اخذا پکڑ لیا، الَّذِينَ ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو پکڑ لیا کس نے؟ الصیحۃ، صاد یا اور ہا، یہی روٹ ورڈ ہے، اور صیحۃ جو ہے نا وہ کہتے ہیں بہت زیادہ کوئی چنگھاڑ کی آواز یا بہت زیادہ شرل سی، جیسے کوئی لکڑی چیرنے کی آواز ہوتی ہے نا، یا کوئی کپڑا زور سے ایسے چیرا جائے، ہلکا سا کٹ لگا کے اس کو کھینچا جاتا تو اس کی جو ایک بہت تیز سی آواز ہوتی ہے نا، شرل سی، اس کے لیے ہے۔ اور بعض نے اس کو دھماکے کی آواز بھی لکھا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ترجمے دھماکے کی آواز لکھا ہو۔ فَأَصْبَحُوا، تو ہو گئے وہ، یہ اصل میں صبح کا مطلب جو ہے نا کہ فلاں نے صبح کی،
वैसे तो सुबह के मायनों में है, लेकिन अरबी लैंग्वेज में ये वर्ड इसी तरह से यूज होता है कि हो गए वो, यानी जिस कोई मामला किसी के साथ हो गया तो उसके लिए फ़अस्बहू का वर्ड आता है, लेकिन इसके तर्जुमा करते हुए हम सुबह का वर्ड नहीं भी यूज करेंगे, हम ये कहेंगे तो हो गए वो फी दियारिहिम, अपने घरों में। दार की जमा दियार, दाल वाउ रा इसका रूट वर्ड है, हिम उनके। अपने घरों में। जासिमीन जीम से और मीम इसका रूट वर्ड है। ऊंधे मुंह गिरने वाले, ऐसे जब उल्टा इंसान गिरता है ना तो उसको उसके लिए ये जासिम का वर्ड है, तो जासिमीन उसकी जमा है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से इनके ऊपर जो अजाब भेजा गया वो किस तरह का था। यहाँ पे सईखतु की बात है, एक जोरदार चीख, एक चिंगाड़। और इससे पहले सूरत अल आराफ में आपने रजफा का वर्ड पढ़ा था, जिसका मतलब होता है जलजला। ठीक है, तो अब इसमें ये भी कहा जाता है कि ज़ाहिर मुख्तलिफ जगहों पे इसको मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया। तो बास का ये कहना है कि गालिबन अल्लाह ताला आलम की या तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी आवाज बहुत श्रिल निकाली थी जिससे इनके कानों के पर्दे फट गए थे। क्योंकि देखिए इंसानी जो समात है उसकी इस्तिताअत एक खास फ्रिक्वेंसी तक की आवाज की है ना। अगर बहुत ज्यादा तेज फ्रिक्वेंसी की आवाज हो तो इंसान वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा ऊंची कोई आवाज हो या बहुत ज्यादा श्रिल आवाज अगर बहुत देर तक आपके कानों में आए तो आपको तकलीफ होने लगती है ना। तो ये मामला इनके साथ किया गया था कि बहुत एक चिंगाड़ की आवाज थी। और बास ने इसको ये कहा कि वो जो जलजला आया था उससे पहले कोई ऐसा बहुत ज्यादा ऊंचा कोई धमाका हुआ, कोई बहुत तेज आवाज थी और उसके बाद फिर जलजला भी आया। यानी ये सारे तरह के मामलात इनके साथ हुए थे और ये डर के अपने घरों में गए, क्योंकि इनका तो ख्याल यही था कि हमारे तो घर बड़े मजबूत हैं और हमने तो ऐसे तराश तराश के घर बनाए हुए कि हमारे घर हमें बचा लेंगे। फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम, इनका जब भी जिक्र आता है तो यही इनके घरों को मेंशन करके बात की जाती है कि उन्हीं घरों में वो उल्टे मुंह गिरा दिए गए। यानी जिन घरों पे वो फख्र करते थे, अपनी जिस सलाहियत पे बड़ा तकब्बुर करते थे और खुद को बड़ा ताकतवर समझते थे, अपने घरों को भी बड़ा मजबूत समझते थे, उन्हीं घरों में जब अल्लाह की पकड़ आई, जब अल्लाह का अजाब आया तो उन्हीं घरों में ऊंधे मुंह गिराए गए। ऊंधे मुंह गिराइए जो यहाँ पे जासिमीन का बाकायदा वर्ड यूज किया गया ना, इससे भी ये बयान करना मकसूद है कि कितनी उनकी तजलील की गई। क्योंकि जब इंसान बड़ा फख्र और तकब्बुर कर रहा है तो अपनी पेशानी और अपनी नाक को यूं ऊपर करता है ना, कि किसी के सामने मेरी नाक ना नीची हो। हम जैसा मुहावरतन भी ये यूज करते हैं ना, अपनी नाक ऊंची रखना, या किसी के सामने सर ना झुके, गर्दन ना झुके, क्योंकि गर्दन अकड़ी होती है ना जिनमें तकब्बुर होता है। तो ये जासिमीन का वर्ड यहाँ पे यूज करने का मकसद ये है कि ये बताया जाए कि जितने भी इस तरह के मुतकब्बिरीन और जिद करने वाले सरकश लोग होते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो अल्लाह सुब्हाना ताला की ताकत के सामने खुद को ज्यादा ताकतवर समझ के खड़े होते हैं और अल्लाह की बातों का इस तरह से इनकार करते हैं, उनके साथ एक तो पकड़ वाला या सजा वाला मामला होता है और दूसरा जिल्लत और रुसवाई वाला मामला होता है। अगर आप देखें ना, पहले भी आयत में हमने खिज़युन का वर्ड पढ़ा, उनकी रुसवाई की गई, ईमान वालों को बचाया गया इस रुसवाई के दिन से। तो अल्लाह ताला उस रुसवाई को इस तरीके से भी बयान करें। ये तो ठीक है कि उनके ऊपर मौत इस तरीके से आई, अल्लाह का गजब इस तरीके से आया, लेकिन किस तरीके से उनको गिराया गया उल्टे मुंह, यानी एक उनकी जो वो अकड़ थी वो इस तरीके से भी निकली कि कैसे वो गिरे उल्टे मुंह, जो अपनी गर्दन बड़ी अकड़ाते थे और खुद को बड़ा ताकतवर समझते थे। ठीक है, और चूंकि खुलेआम अल्लाह की नाफरमानी करते थे और उन घरों पे बड़ा फख्र और तकब्बुर करते थे, उसी में उनको गिराया गया और उल्टे मुंह गिरा के उनकी जो है वो हलाकत की गई। ठीक है,
تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ ہر تکبر کرنے والے کو، ہر ضدی اور سرکش انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، چاہے وہ مکہ کے کافر ہیں، چاہے وہ اس دور کی کسی بھی طرح کے کفر کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کی سوچ رکھنے والے ہیں، کسی بھی دین سے ان کا تعلق ہے، جو بھی اللہ کی باتوں سے انکار کرتا ہے یا خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ یہ جان لے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ کوئی کسی کا گھر، کسی کا بینک بیلنس، کسی کا مقام و مرتبہ اس کو نہیں بچا سکتا جب اللہ کی پکڑ کا فیصلہ ایک دفعہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑا طاقتور سمجھنے والی، یہ سب بھی اللہ کے غضب کا شکار ہوئی، تو کوئی کسی کی طاقت اس کے کام نہیں آ سکتی۔ تو انسان کی کامیابی اور فائدہ صرف اسی میں ہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا سر جو ہے وہ خم کر دے۔ كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، دیکھو سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، دیکھو یہ سمود کے لیے بھی دوری ہے۔ کا الم، گویا کہ نہیں، ٹھیک ہے، کا جو ہے نا مانند، گویا مانند اس کے جیسے، لم نہ تھے یا نہیں، یغنو وہ بسے تھے، یہ غین نون اور یا روٹ ورڈ ہے، غنی والا ورڈ ہے۔ یہ اصل میں غنی کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نا جو مالدار ہو، غنی کا مطلب بے نیاز بھی لیا جاتا ہے، تو جو مالدار ہوتا ہے اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، وہ تو دوسروں سے بے نیاز ہوتا ہے، اس کو تو اپنی کسی ضرورت کے لیے کسی کے پاس نہیں جانا پڑتا۔ تو عربی میں نا غنی فی مکان کا ایسے ایک فریز یوز ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر ایسے قیام کرنا کہ باقی جگہوں سے بالکل بے نیاز ہو جانا۔ تو اس طرح سے پھر یہ ورڈ جو ہے نا کسی جگہ پر بسنے رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ یغنو یا جو ہے آتین والا وہ کے معنی میں ہے، اور اس کا جو مطلب آپ کے پاس لکھا ہوگا وہ بسے، لم یغنو نہیں وہ بسے، فیہا اس میں، الا خبردار، وارن کیا جا رہا ہے، انا بے شک سمود نے کفرو کفر کیا، سمود کفرو کفر کیا سمود نے، کس کا؟ ربہم رب کا ان کے، الا خبردار، بعدن دوری ہے، لی سمود لیے سمود کے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں پھر وہی بات ان کے گھروں کو ہی مینشن کر کے بات کی جا رہی ہے کہ جن گھروں پہ بڑا فخر و تکبر کرتے تھے نا، انہی گھروں میں ان کو الٹے منہ گرایا گیا، اور بالکل معاملہ ان کا ایسے ہو گیا جیسے کبھی ان گھروں میں کوئی رہتا ہی نہ تھا، جیسے اس گھر میں تو کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کمپلیٹلی وائپ آف کر دیا گیا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اتنی طاقتور قوم، اتنی شان و شوکت والی، اتنا خود کو بڑا سمجھنے والی، اور ان کے لیے الفاظ اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طریقے سے ان کی ذلت اور رسوائی کی گئی، کس طرح وہ ذلت کا شکار ہو کر موت ان کو آئی، عام موت نہیں تھی کیونکہ بہت زیادہ اکڑتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ذلت کا شکار کر کے موت دی گئی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، اس طرح کے منکرین، اس طرح کے سرکش لوگ۔ اور پھر بات کیا کی گئی ہے کہ دیکھو خبردار، دوری ہو یا لعنت ہو سمود کے لیے۔ میں نے آپ کو اسی میں بتایا تھا نا کہ کبھی لعنت کا ورڈ یوز ہوتا ہے، کبھی بودل کا ورڈ آتا ہے، بودن ہوتا ہے دوری، تو دوری سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئی ہے سمود۔ تو اللہ کی رحمت سے دور ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی غضب، اللہ کی لعنت کا شکار ہوئے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ان کا جو قصہ ہے وہ بھی ختم ہوا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اس میں پیغمبروں کا بھی کیسا استقامت والا ایک کردار سامنے آتا ہے نا، کہ بار بار سمجھاتے ہیں، بار بار انکار ہوتا ہے، بار بار ان کو وارن کیا جاتا ہے، اور بار بار قوم کی طرف سے دھمکی بھی دی جاتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ تم واپس اپنے دین پہ آؤ، اللہ کا راستہ چھوڑ دو، لیکن وہ اللہ کا راستہ نہیں چھوڑتے، وہ لوگوں کی دھمکیوں میں نہیں آتے، وہ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو کر ان کی طرف نہیں چلے جاتے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین پہ جب آپ چلیں، اللہ کی بات پر جب آپ عمل کریں، تو آپ کے اندر استقامت ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگ تو روکتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں اور تانے بھی دیتے ہیں، اور آپ کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے بھی، مختلف قسم کی باتیں کریں گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس راستے کو چھوڑ دے۔ ان کے لیے خیر خواہی ہی رکھیں اپنے دل میں، ان کے لیے نصیحت کرتے رہیں، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیں،
کبھی ان کے ساتھ تحقیر کا معاملہ نہیں، جیسا یہ یا قومی جو ہمیں بار بار پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ان سے مایوس ہو جائیں، یہ بھی نہیں کہ ہم ان کو برا بھلا سمجھنا شروع کر دیں یا اپنے سے کم تر سمجھنا شروع کر دیں. جس کو بھی ہم سمجھا رہے ہیں، جو بھی ہمارے ارد گرد ہمارے اپنے پیارے بھی ہوتے ہیں، لیکن استقامت رکھیں، پیچھے نہ ہٹیں، صبر رکھیں، ان کے لیے دعا کریں، ان کو سمجھاتے رہیں. باقی تو ظاہر ہے ہر انسان کا معاملہ اپنا ہی ہے نا اللہ کے ساتھ. اوکے، تو یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا قصہ کمپلیٹ ہوا. اب آگے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم پہ مطلب کوئی ایسا عذاب وغیرہ تو نہیں آیا تھا، لیکن کیوں ان کا ذکر یہاں پہ آیا وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 69، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اور بلا شبہ ہمارے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے، بیسیکلی اس سے مراد فرشتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم کو سلام کیا. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً جاءت آ گئے، جیم یا حمزہ آنا لانا اور پھر تے جو ہے وہ آگے مونس کے لیے آ گئے. رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، ہمارے فرشتے اس سے مراد ہے. ارسال کرنا ہوتا ہے نا، بھیجنا، را سین لام اور نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. اب یہاں پہ جو یہ جاءت میں تے میں نے آپ کو بتایا مونس کی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتے مونس ہوتے تھے. یہ اصل میں جو آگے جو جمع آ رہی ہے نا رسول، عربی گرامر کا بس رول ہے کہ جمع مکسر جو ہوتی ہے اس کے ساتھ مونس کا صیغہ آتا ہے. جمع مکسر کیا ہوتی ہے؟ یعنی جو سیدھی سیدھی جمع ہوتی ہے نا، اس کو ہٹا کے کوئی ٹوٹی ہوئی جمع، یعنی جس میں یا تو کوئی ورڈ نکال دیا جاتا ہے یا کسی ورڈ کو ایڈ کر دیا جاتا ہے. اب رسول اصل ورڈ تھا، اس میں سے واو کو نکال کے رسول بنایا گیا، تو یہ جمع مکسر ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مسلم سے مسلمون، اس میں مسلم کو کچھ نہیں کیا گیا، وہ ایز اٹ از ویسا ہی رہا، لیکن اس کے آگے ورڈ لگا کے مسلمون بنا دیا گیا نا، تو وہ جمع سالم ہے، ثابت جمع. جبکہ یہ جو ہے اس میں سے ایک لفظ کو ایک حرف کو نکالا گیا رسول کے واو کو، اور پھر جمع بنائی گئی تو یہ ٹوٹ گئی، تو اس لیے مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع اس کے ساتھ مونس آتی ہے، یہ اس وجہ سے. رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا ساتھ خوشخبری کے، باشین را بشارت خوشخبری، اور بازر بھی جو ہے ساتھ کے لیے آ رہا ہے، ساتھ خوشخبری کے. قالو انہوں نے کہا سلامن سلام، یعنی سلام بھیجا ان کو. قالا بولے سلامن سلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہی. پہلا جو سلام ہے وہ فرشتوں نے کیا تھا، اور یہ دوسرے جو سلام کی بات ہو رہی ہے قولا، اس نے کہا. قولا جو ہے وہ سنگولر کا ہے نا، اگر لام کے اوپر خالی زبر، اگر واو ہوتی لام کے ساتھ قولو تو وہ پلورل کو ظاہر کرتی ہے، انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، جیسے پچھلی والی جو بات ہے بشرا کے آگے دیکھیں نا، بالبشرا قولو، اس سے مراد فرشتے ہیں کیونکہ وہ ایک سے زیادہ تھے. اور یہاں پہ لام زبر سنگولر کے لیے آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام سلام. فما لبسا تو نہ وہ ٹھہرے، لبسا کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ ٹھہرنا. حضرت عزیر علیہ السلام کا جہاں پہ آپ نے قصہ سنا تھا نا، وہاں پہ یہ ورڈ آپ نے پڑھا تھا. فما لبسا، اس میں سورہ کہف میں بھی یہ ورڈ آتا ہے. تو نہیں وہ ٹھہرے، ان مگر یہ کہ جا وہ لے آئے، جیم یا حمزہ والا ورڈ ہے. بعجل، اجل جو ہے گائے کا بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹا بچڑا جو ہوتا ہے اس کو، ایک بچڑا. حنیز ہا نون اور زال، یہ فعیل ان کے وزن پر ہے، اس سے مراد ہوتا ہے روسٹڈ، بھنا ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں نا بھنا ہوا بچڑا وہ لے آئے. اب یہاں سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کا اصل وطن جو تھا وہ تو عراق تھا،
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اور وہاں پہ ان کی ساری قوم جو تھی بسمیت ان کے بشمول ان کے جو اپنا جو باپ تھا آزر جس کا نام آتا ہے، ان کے سمیت سارے جو تھے وہ مشرک تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، بلکہ ان کا جو باپ تھا اس کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ بت گر تھا، یعنی بت تراشتا تھا۔ تو وہاں سے پھر وہ جو سارا معاملہ ہوا کہ انہوں نے وہ بت توڑا ایک ان کا، جب وہ ساری قوم باہر چلی جاتی ہے اپنے کسی میلے کا، ان کا کوئی دن تھا، پیچھے سے انہوں نے سارے بت توڑ دیے، وہ واپس آئے بڑے غضبناک ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ یقیناً اسی نے کیا ہوگا، اس لڑکی کی یہ جو بندہ ہے یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ہماری بتوں کی مخالفت کرتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو۔ اس کے پاس انہوں نے وہ کلہاڑی لٹکا دی تھی، ایک جو بڑا ان کا بت تھا، مطلب تو یہی تھا۔ اب اس میں بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بت تو کچھ نہیں بول سکتے، اور وہ خود آگے سے کہتے بھی ہیں کہ یہ تو کچھ نہیں بول سکتے۔ اس کے بعد پھر ان کو جلانے کا ایک معاملہ کیا گیا، آگ کا لاؤ روشن کیا گیا اور اس میں ان کو پھینکا گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آگ بھی جو تھی وہ ساری بجھ گئی، اور اس کے باوجود بھی قوم نہیں مانی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف، کنعان کے علاقے کی طرف یہ آ گئے تھے، اور ہجرت جب انہوں نے کی تھی تو ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور ایک ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تھی جو وہ ایمان لے آئی تھی، اور پھر یہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اور ابھی جو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے نا، اس ٹائم اس بات کو کافی وقت گزر چکا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہو کے ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو انہوں نے جا کے آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ جزیرہ عرب میں چھوڑ دیا تھا، وہ وہاں پہ ان کو آباد کیا۔ اور حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں ان، یعنی ان کی جو فرسٹ وائف تھیں، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اسی وجہ سے ان کی شادی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ بہرحال یہاں پہ جو وقت ہے وہ یہ وقت ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہیں، ان کی وائف کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً کوئی 90 ایئرس کے قریب ان کی ایج ہو چکی تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور اس علاقے میں یہ ہیں، تو اب ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سارا جو واقعہ بیچ میں آپ سب کو پتہ ہی ہے اس کو یہاں پہ نہیں ایکسپلین کیا گیا، جیسا میں آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتاتی ہوں کہ قرآن مجید میں ہر دفعہ واقعات کی نہ تو وہ کرونالوجیکل آرڈر ویسا ہوتا ہے، بعض دفعہ آگے پیچھے بھی بات کی جاتی ہے، اور بعض دفعہ بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتائی جاتی، جہاں جہاں جتنی تفصیل بتانا مقصود ہوتا ہے یا ضروری ہوتا ہے اتنی بتا دی جاتی ہے۔ کہیں پہ کوئی قصہ زیادہ ڈیٹیل سے ملتا ہے تو کہیں پہ اس قصے کو مختصر کر دیا جاتا ہے اور کسی اور قصے کو زیادہ ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں تھا، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ بھی، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ ذرا مختصر ہے، اور اس کے بعد اب اچانک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے، اور وہ بھی آگے کی بات کی جا رہی ہے، جب ان کی ایج کافی ہو چکی ہے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے اور وہ خوشخبری لے کر آئے تھے، لیکن ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور آتے ہوئے سب سے پہلی بات جو یہاں پہ دیکھیں، جس کو اسپیشلی یہاں پہ مینشن کیا، قولو سلاما، انہوں نے آ کے سلام کیا۔ تو یعنی فرشتوں کا بھی طریقہ یہی ہے کہ وہ آ کے اہل ایمان کو سلام کرتے ہیں، اور پھر آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو انہوں نے بھی سلام کر کے اس کا جواب دیا۔ تو ہم لوگوں نے یہ بالخصوص ہماری نئی جنریشن یہ جو ہیلو ہائی کے طریقے اپنا لیے ہوئے نا، ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہ تو یہ انبیاء کی سنت ہے، نہ یہ فرشتوں کی سنت ہے، ہمیں ہمارے دین نے جو سکھایا ہے سلامتی بھیجنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے یا سلام کے الفاظ کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اگر ہیلو ہائی نہیں بولوں گا تو میری شاید عزت کم ہو جائے گی یا لوگ مجھے سمجھیں گے کہ یہ بیکورڈ ہے، کیونکہ بچوں کے ذہن میں تو یہی ہے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ رہتے ہوئے جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ تو آپ ہیلو ہائی ہی کریں گے، لیکن اپنے مسلمانوں کے ساتھ تو کم از کم سلام کو اپنائیں، سلام کا شعار جو ہے اس کو رواج دیں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتوں نے سلام دیا، اور آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کا جواب دیا، اور فما لبثا، اس پہ بھی غور کریں، ٹھہرے نہیں، وہ ویٹ نہیں کیا، انہوں نے فوراً گئے اور ان کی مہمان نوازی کا انہوں نے بندوبست کیا، اور بھنا ہوا یعنی روسٹڈ ایک جو بچڑا تھا وہ لے کر آئے۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں یہ رواج ابھی بھی ہے، ہمیشہ سے ہی ہے کہ ان میں یہ جو
एक फुल रोस्टेड बकरा या फुल रोस्टेड इस तरह का, यहाँ पे बछड़े की बात हो रही है, तो ये उनकी खास एक आप कह लें कि मेहमान नवाजी का तरीका, ये उनकी खास डिश इसी तरह से होती है। हम लोग तो ज्यादा काट के पकाते हैं, उनमें एक तरीका ये है कि वो फुल बकरा जो है वो बनाते हैं। तो और फिर एक जगह पे ये भी आता है कि एक और जगह पे कि वो अच्छा सेहतमंद बछड़ा था जो वो भून के ले आए थे। तो अब यहाँ पे जो है ना मुफस्सिरीन ने कुछ नुकात हैं जिनकी निशानदेही की है। उसमें एक तो सबसे पहली बात वही सलाम वाली जो है कि मुसलमान अहले ईमान का ये शिवा होना चाहिए कि एक दूसरे को मिलकर सलाम करें, ठीक है। जो आया है उसको सलाम में पहल करनी है जैसे फरिश्तों ने किया, आगे से उनको सलाम का जवाब उसी मसनून तरीके से देना है हम लोगों ने, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है ना, फमा लबिसा, ठहरे नहीं, वो फौरी उन्होंने मेहमानों की मेहमान नवाजी का बंदोबस्त किया। तो जब आपके घर मेहमान आए, जो भी आपके पास मौजूद है फौरी लाके उनकी मेहमान नवाजी करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि ये भी बहुत मेहमान नवाज थे। तो ये यहाँ से सीखने की बात है कि मेहमान को इज्जत देना, उनकी मेहमान नवाजी करना, ये इन अंबिया की सुन्नत है। और अल्लाह के कितने बरगजीदा पैगंबर थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनकी सुन्नत ये बताई जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो एक रिवाज है ना, बाज़ दफा जैसे कोई आता है तो लोग कहते हैं चाय पियेंगे आप या पानी पियेंगे, पूछ के ना। अब जो आने वाला है जाहिर है वो तो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगा, वो तो यही कहेगा कि नहीं आप रहने दें। ये तरीका नहीं होना चाहिए, बल्कि बात तो ज्यादा वो हो जाता है, कहते चाय तो नहीं पियेंगे ना आप, खाना तो नहीं खाएंगे मतलब यानी चाह ही रहे होते हैं कि आगे से इनकार हो जाए। तो ये हमारे दीन का तरीका नहीं है, ये अंबिया की सुन्नत नहीं है। आपके घर जो मेहमान आया है उसकी इज्जत आपके ऊपर लाजिम है, उनके कहे बगैर। यहाँ पे ना कोई उन्होंने पूछा है, ना उन्होंने कोई ऐसी कोई तलब का इजहार किया, जानते भी नहीं है। तो ये भी नहीं कि सिर्फ जो आपके जानने वाले मेहमान है उन्हीं की मेहमान नवाजी करनी है। अननोन लोग भी अगर अल्लाह ने आपके घर मेहमान बना के भेजे हैं तो उनकी मेहमान नवाजी आपके ऊपर लाजिम है और कहे बगैर करनी है, ठीक है ना। और फौरी वो गए हैं और उन्होंने, अब ज़ाहिर है इसको भूनने भाने में टाइम भी काफी लगा होगा, लेकिन उन्होंने जाके पहले से ही यानी अपने घर वालों को कह दिया कि भी इनकी मेहमान नवाजी का बंदोबस्त करना है। यानी पहली बात जो उन्होंने की है सलाम के बाद कि इनकी मेहमान नवाजी करनी है। तो ये तरीका हमें भी सोचने की जरूरत है। ये नहीं कि हम इस इंतजार में रहेंगे अगले से पूछ के कि वो चलो खुद ही इनकार कर दे तो हम कहें अच्छा चलो ठीक है हम भी बैठ जाए। नहीं, मेहमान को इज्जत देना, मेहमान के लिए कुछ बंदोबस्त करना उसके कहे बगैर, ये तरीका हमारे दीन ने हमें सिखाया, ये अंबिया की सुन्नत है, ठीक है। तो ये जो कुछ असबाब इससे मिलते हैं ना, इस पे हमें जरा ध्यान देने की जरूरत है। अब आपका टाइम हो गया, इंशाल्लाह ताला इससे आगे हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। चलिए यहाँ तक हम तिलावत सुन लेते हैं, आयत नंबर 60 से ऑनवर्ड तिलावत पे कर दें।
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.